ہاتھ مانگا تھا، پیر مانگا تھا، صحت مانگی تھی، مکان مانگا تھا، اللہ میں دے رہا ہے۔ ہوا، 1 منٹ ہم ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے، بغیر اللہ مانگے اللہ میں دے رہا ہے۔ آگ ہماری ضرورت ہے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، آگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ آگ نہ ہو، کھانا نہ پکے، آگ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہے ہیں، پانی بغیر مانگے دے رہے ہیں، ہوا بغیر مانگے دے رہے ہیں، آکسیجن بغیر مانگے مل رہی ہے۔ اور ایسی چیزیں ہیں یہ سب کہ اس میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو جائے، پانی نہ ملے، تو ہماری زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں پر غور نہیں کیا اور اللہ کا شکر نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ اتنی نعمتیں، صبح سے شام تک میری نعمتوں میں غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مجھے بھولے ہوئے بھی تھے۔ ہاتھ دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، آنکھ دیکھ کر، آنکھ کے بارے میں سوچ کر، دماغ کے بارے میں سوچ کر اللہ کو یاد کرو۔ پیر نہ ہوتا تو ہم کیسے چلتے؟ ایک لنگڑے کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایسا مجھے نہیں بنایا، فوراً کچھ صدقہ کرو، اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مکان میں داخل ہو، اللہ کو یاد کرو کہ مجھے مکان حاصل ہے، ورنہ ایک آدمی کو چھپر بھی حاصل نہیں، چھپر بھی حاصل نہیں، سونے کے لیے ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی بھی اس کے پاس نہیں ہے، ہوا حاصل کرنے کے لیے، سونے کے لیے، راحت کے لیے اس کے پاس ایک پنکھا بھی نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے فٹ پاتھ پر ہوا حاصل کرنے کے لیے اور سونے کے لیے، وہاں کیڑے بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اسی میں سو رہا ہے، بے پرواہ ہو کر سو رہا ہے۔ اس کے پاس مجبوری ہے، اور مجبوری کے علاوہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر سوئے، اور ہم اے سی میں سو رہے ہوں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ ایک شخص تھے ہمارے جاننے والے، سفر کر رہے تھے۔ اب سفر میں جو لوگ تقوی والے ہیں، نماز والے ہیں، دیندار ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے لگے۔ پھر وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تھوڑا بہت غیر مسلم جو ہیں بیچاروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ بھی گوارہ کرتے ہیں۔ ایک اس میں سے غیر مسلم نے پوچھا، ارے بھائی بار بار نماز سفر میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر گھر ہی جا کر پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا، بار بار آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ ہم لوگ تو پوجا نہیں کرتے سفر میں، بس بھگوان کا نام لے لیتے ہیں، رام کا نام لے لیتے ہیں، لیکن جو پوجا گھر پہ کرتے ہیں وہ سفر میں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس ٹرین میں کتنے طرح کی بوگیاں لگی ہوں گی، جنرل بھی ہے، سلیپر بھی ہے، اے سی بھی ہے، 2 اے سی بھی ہے، ہم کہاں سفر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو 2 ٹائر اے سی میں ہیں، 3 ٹائر اے سی میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو اللہ میں نے یہ نعمت تو ابھی دی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں شکر بعد میں ادا کرو۔ اللہ میں نے تو نعمت سے ابھی نوازا ہے، شکر بعد میں کیسے ادا کریں؟ یہی ادا کریں۔ اس نے کہا کہ دیکھیے مسلمان کا جذبہ کتنا سچا ہوتا ہے کہ بس ابھی نعمت ملی ہے تو ابھی اس کا شکر ادا کر لو۔ تو کبھی کام کو ٹالنا نہیں چاہیے، جو کام جس موقع کا ہے اسی موقع پر کر لینا چاہیے، نماز کو بھی ٹالنا نہیں چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہو تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ
نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز کھیل تماشا نہیں ہے کہ ظہر کی عصر میں، عصر کی ظہر میں، آج کی کل، کل کی پرسوں پڑھ لیں گے۔ بہت مجبوری کی حالت ہو، بیماری ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کو ٹالنے کی اجازت نہیں۔ چند باتیں تاخیر بھی ہو گئی شاید، قرآن کے تعلق سے جو تھیں ذہن میں ہمارے، وہ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے لیے بہت بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت پر یا قرآن کے تعلق سے ہم کو کچھ کہنے کی یا کچھ بات بتانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے زیادہ ہم اپنے لیے کوئی بھی بات زیادہ اس سے سعادت کی نہیں ہو سکتی ہمارے لیے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا جتنا زیادہ پسند ہے، کوئی اور کتاب، کوئی اور مجلس اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ میں کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں تم لگے رہو گے اور بہت سی چیزیں جس کو تم نہیں مانگ سکو گے میں وہ بھی دوں گا۔ اتنی دیر ذکر کرتے، اتنی دیر دعا مانگتے، اتنی دیر تک اور کوئی نیک کام کرتے، اللہ میں کہتے ہیں سب کا اجر اس میں شامل کر دوں گا۔ اور چیزوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں جتنی چیزیں ہم سے چھوٹ گئیں، ہم ذکر کرتے، ہم درود شریف پڑھتے، ہم دعا میں مشغول رہتے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا اس میں، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر اگر ہم ہر ہفتے واری بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دلچسپی کے ساتھ اور اپنی ضرورت سمجھ کر کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، ہم زیادہ محتاج ہیں کہ ہم قرآن کے بارے میں اگر اللہ نے ہم کو علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو بتلائیں، تو پھر ایسی بہار آئے گی اور ایسی تبدیلی ہماری زندگی میں آئے گی جو خوشگوار تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے گھروں میں قرآن کے انوار اتریں گے، نور اترے گا، قرآن کی برکتیں، قرآن کے اجالے ہمارے گھروں میں ضرور اتریں گے۔ عورتوں کے اندر تبدیلی آئے گی، مردوں کے اندر، بچوں کے اندر، اور اسی نیت سے اس کو سنا جائے اور اس میں بیٹھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے، آخرت سنور جائے۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اصل مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، اصل مسئلہ دنیا کی راحت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ آخرت کی راحت کا ہے، وہاں کے آرام کا ہے، وہاں کے سکون کا ہے، وہاں کی زندگی کے بن جانے کا نام اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو یوں ہی گزر جائے گی، تکلیف کے ساتھ بھی گزرے گی، آرام کے ساتھ بھی۔ اور دنیا تو تبدیلی کی جگہ ہے، صبح کو ہنس رہا ہے آدمی، شام کو رو رہا ہے، صبح کو ایسی خوشی ملی کہ ہنس رہا ہے اور شام کو ایسا غم پہنچا کہ رو رہا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں آدمی پہنچ جاتا ہے اللہ کے فضل سے تو اس پر غم طاری نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم کو تو وہ راحت چاہیے جس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو، صبح شام اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر یہ سلسلہ قائم رہتا ہے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کی خصوصیات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم پر عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ قرآن کے تعلق سے بیٹھنا ہوا ہے، یا اللہ تیرا پاک کلام سنایا گیا
رحمت کے خزانے کھول دے۔ یا اللہ ہماری اصلاح کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا فرما دے، صحیح فکر عطا فرما، صحیح سوچ عطا فرما، صحیح نہج پر یا اللہ ہماری زندگیوں کو لا دے۔ یا اللہ ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، گمراہیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو، یا اللہ ہمارے عورتوں کو، یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے نواز دیجیے۔ یا اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجیے، پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو یا اللہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما دیجیے، ہمارے ایمان کو طاقتور مضبوط بنا دیجیے، قرآن سے اللہ صحیح تعلق اور صحیح عشق نصیب فرما دیجیے، قرآن کے پڑھنے میں، سیکھنے میں اللہ دلچسپی پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر